اچھا علامہ صاحب، سوشل میڈیا پہ آپ کے ویڈیو کلپس بہت زیادہ وائرل ہیں، میں نے دیکھا اس میں ملینز میں ویوز ہیں، جس سے الحمدللہ حضور کی اس امت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اصلاح اعمال بھی ہو رہی ہیں، اصلاح عقائد بھی ہو رہی ہیں۔ مجھے وہ کہتے ہیں نا، اسپیشلسٹ لگتے ہیں آپ مجھے نا، بالخصوص عقائد کے حوالے سے، تو کوئی بھی ٹاپک ہو اس میں آپ بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں۔ تو اس شارٹ کلپس کے بارے میں حضرت آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ کیونکہ ہماری کچھ جنریشن ایسی ہے جو ویڈیو دیکھنا، جی بالکل تو ایسے یہ تو بعض اوقات نا بندے کو آؤٹ کر دیتی ہیں، گمراہ کر دیتی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے حضرت؟ کس طرح کے کلپس دیکھنے چاہیے اور کیا انداز ہونا چاہیے جب آپ کسی بھی ٹاپک پر کچھ مواد حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کے ریسورسز کیا ہونے چاہیے؟ جہاں تک عوام الناس کی آپ بات کریں تو ان کو میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جب سمندر کے اندر ماہی گیر جاتا ہے، وہ جال ڈالتا ہے نا، تو وہ نہ تو مینڈک کو پکڑتا ہے، نہ ہی وہ وہاں پر مگرمچھ کو پکڑتا ہے، نہ ہی کسی اور کیڑے مکوڑے کو پکڑتا ہے۔ اس کا جو مطلوب ہوتا ہے وہ اسے پکڑتا ہے۔ تو پہلے تو جتنے یہ سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں ان کو اپنا مطلوب دیکھنا پڑے گا کہ میرا مطلوب کیا ہے۔ میں سنی ہوں تو سنیوں کے علاوہ میں کسی مینڈک کو، کسی مگرمچھ کو کیوں سنوں؟ بھائی یہ سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے جتنے بھی مستند اور معتبر اور معتمد علماء ہیں اور ان میں ہمارے بڑے بڑے نام آتے ہیں، اور میں تھوڑا آسانی کر دوں ناظرین کے لیے تو دعوت اسلامی کے جتنے مفتیان کرام، آپ ان کے پیجز ان کو آپ لائک کر لیں اور اس سے آنے والی ہر آواز اللہ کے فضل سے بہترین ہوگی۔ سبحان اسی طرح ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے غیر متنازع شخصیات جن کے عقائد کے معاملے میں کبھی کوئی ہاں آپسی معاملات ہوتے رہتے ہیں، صحیح، ہاں بھائیوں کے بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کے کلپس بھی آپ ضرور سنیں اور اسی پر رہیں۔ اور یہ جو آنے والی نئی سے نئی آوازیں ہیں نا جی، ان کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو باقی جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ میں عقیدے کا اسپیشلسٹ ہوں، تو یہ میں بطور تبرک تو جملہ قبول کر لیتا ہوں، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، یہاں سے یہ پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا کہ میں دعوت اسلامی میں پڑھا ہوں اور عقیدے میں اتنا پختہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے امیر اہل سنت جو فیضان دیتے ہیں وہ صرف ایک ہی طرف کا نہیں ہے کہ عمل ہی عمل، عقیدہ بھی دیکھ لو کتنا مضبوط ہے، لیکن ساتھ میں ان کی حکمت بھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ حکمت بھی آ جائے۔ بہرحال کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ عوامی سطح پہ اتر کر میں کلام کروں۔ جہاں تک اپنے میرے ریسورسز ہیں تو میں دعوت اسلامی کی تمام تر کتابیں جو ہیں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو آنکھیں بند کر کے پڑھ لوں اور بیان کر لوں، سبحان اللہ کے فضل سے۔ چونکہ یہاں پر کوئی غلطی بھی ہوگی تو فوراً ٹھیک ہو جائے گی، آئیں بائیں شائیں کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا، میرے جو مطلب آپ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی ہو یہ بات، میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں، پسندیدہ جو رائٹر ہیں میرے مصنف، وہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی۔ ارے واہ واہ، میں اپنے حکیم الامت، آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو لطف آ جائے گا کہ یار کیسا بندہ بتا دیا ہے۔ تو اپنے بھی ریسورسز ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے اور لوگوں کو بھی اپنے ریسورسز ٹھیک کرنے چاہیے۔ جال ڈالی ہے تو مچھلی ہی پکڑے نا، ہاں مچھلی کی قسمیں جتنی بھی ہیں، وہ ہری پگڑی والی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سفید والی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جتنی قسمیں مچھلی کی ہے، لیکن وہاں مینڈک اور باقی مگرمچھ اور باقی کیڑے مکوڑے، تو ساڈی پنجابی کہتے ہیں ڈڈو تو کچھو کو میں نہ ہون، تو پھر ٹھیک ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی صاف صاف آپ نے واضح پیغام دے دیا عوام اہل سنت کو کہ ایسے لوگ کہ بھائی مطلب نہ جن کی شکل ایسی ہو، نہ جن کا حلیہ ایسا ہو، نہ جن کی علمی سطح ایسی ہو، ان کی کلپس کو کیا اہمیت دینا، ان کی باتوں کو کیا کسی کو شیئر کر کے پوچھنا کہ یار اس کا کیا جواب ہے۔ بھائی ہم اپنے عقیدے کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ کئی سوالوں، ہزاروں لاکھوں سوالوں کے جوابات تو آپ کو خود ہی مل جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ علماء اہل سنت کے مزید کلپ جب بھی آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے بھائی حق ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔